بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تمام بنی آدم خطا کار ہیں، مگر سب سے بہترین خطا کار وہ ہے اگر اس سے کوئی خطا ہو جائے تو وہ توبہ کر کے میری طرف دوڑے۔ میرے عزیز محترم، اس حدیث مبارکہ کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی بنی آدم ہیں سب کے سب خطا کار ہیں سوائے انبیاء علیہم السلام کے، کیونکہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی پروٹیکشن میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں اس دنیا میں سب کے سب خطا کار ہیں۔ یہ بات کیوں سمجھائی جا رہی ہے؟ یہ اس لیے سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ لوگ یہ دعویٰ نہ کیا کریں کہ میں تو اتنا نیک ہوں، میں تو اتنا نیک ہوں، اور یہ تو بندہ ولی ہے، یہ تو اتنی نمازیں پڑھتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم اتنے نیک ہیں، ہم اتنے نیک ہیں، ہم نے تو اتنی حج مبارک کی ہوئی ہیں، ہمیں پتہ ہے جس پانی سے یہ بنے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے۔ اسی لیے میرے عزیز محترم، یہ بات آپ لوگوں کو سمجھائی جا رہی ہے۔ کیوں سمجھائی جا رہی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطرتاً انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، اور جو اس کا کھلا دشمن ابلیس ہے اسے طاقتور پیدا کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ انسان، میرے دوستو، جو ابلیس ہے نا اس کی عمر کتنی ہے؟ کم از کم میں ایک اندازہ لگا رہا ہوں 3000 ٹریلین سے بھی زیادہ ہے، اور انسان کی کتنی ہے؟ کسی کی 20 سال، کسی کی 30 سال، کسی کی 40 سال، اور اس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی اتنا زیادہ ہے۔ اور انسان کا کتنا ایکسپیرینس ہے؟ کسی کا 30 سال کا ہے، کسی کا 40 سال کا ہے، کسی کا 60 سال کا ہے، کسی کا 70 سال کا ہے۔ مگر کیا آپ لوگوں کا ایکسپیرینس شیطان کے برابر ہے؟ اس لیے میرے عزیز محترم، آپ اس سے نہیں جیت سکتے۔ بس آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے اور اللہ کے راستے کی طرف دوڑتے رہنا ہے، تو ایک نہ ایک دن آپ لوگ اس کے جال میں پھنس جاؤ گے اور آپ سے خطا ہو جائے گی۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ اگر آپ سے خطا ہو گئی ہے تو پریشان نہیں ہونا ہے اور مایوس بھی نہیں ہونا ہے، اور سیدھا میری طرف پلٹنا ہے اور توبہ کرنی ہے، اور پھر میرے راستے پہ چلنا شروع ہو جانا ہے۔ اگر آپ ابلیس سے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، 1 کروڑ مرتبہ بھی ہار جائیں نا، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اگر آپ مایوس ہو گئے پھر آپ ناکام ہو گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھا رہا ہے کہ خطا کرنے کے بعد مایوس نہیں ہونا ہے۔ اگر تم مایوس ہو گئے پھر تم ہار گئے، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ وہ تمہیں مایوس کر دے اللہ کے راستے سے۔ اسی لیے بار بار یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہاری فطرت میں یہ بات ہے کہ تم نے خطا کرنی ہے، اسی لیے شیطان کے بہلاوے میں نہیں آنا ہے۔